ہر جان نے، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جتنی بڑی یہ حقیقت ہے اتنا ہی لوگ اس سے غافل ہیں۔ دنیا میں اس سے بڑی کوئی اور حقیقت نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی یاد نہیں رکھتا۔ کہتے ہیں نا کہ سب سے بڑا دھوکہ انسان جو کھاتا ہے وہ زندگی کے ہاتھوں سے کھاتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ سب سے بڑا دھوکہ، اور اسی پہ ڈیپینڈ کر رکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان جس چیز کو بھلاتا ہے وہ موت ہے، اور موت سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان جس چیز سے لذت پاتا ہے معلوم ہے وہ کیا ہے؟ جو سب سے زیادہ میٹھی ہے، شیریں، غرض، ہماری غرض، جس کے لیے ہم صبح سے شام تک سب کچھ کرتے ہیں، یہ غرض پوری ہونی چاہیے۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، انسان اس کو یاد کر لے تو، اور اس میں انسان کے لیے بڑا سبق ہے۔ زندگی کے ہاتھوں دھوکہ نہ کھائے، موت کو یاد رکھے۔ یہی بات بتانے کے لیے اللہ نے بار بار ارشاد فرمایا، موت کا ذکر بھی فرمایا اور زندگی کی حقیقت کو بھی بیان کیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آیت نمبر 185 سورہ آل عمران۔ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ Every soul will have the taste of the death۔ تو یہ جو ذائقہ ہے نا، ذائقہ تو خیر روح ہی چکھے گی، اسی کا ذکر ہے۔ ایوری سول، سول کس کو کہتے ہیں؟ روح، نفس، جان۔ اور موت کس پر آئے گی؟ موت روح پر نہیں آتی ہے، روح تو ذائقہ چکھے گی۔ موت جسم پر آئے گی، جسم مر جاتا ہے اور بے حس ہو جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نا، پھر نہ آنکھ دیکھتی ہے، نہ کان سنتا ہے، نہ ہاتھ اٹھتا ہے، نہ انسان حرکت کر سکتا ہے، ایسے ساکت جامد بے حس پڑا رہتا ہے۔ یہ موت ہے۔ اور روح تو نکل گئی، وہ چک کر نکل گئی۔ موت آئی جسم کے اوپر، جسم کو بے حس و بے حرکت کر دیا، بیکار کر دیا، اور روح نے اس کو چکھا۔ اسی کو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، یہ چکھو گے تو تمہاری روح ہے۔ تو دوستو، اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اور ہر وقت توبہ استغفار کرتے رہیں اور غور و فکر کریں۔ دو چیزیں ضرور کریں چلتے پھرتے، جو ہر وقت کا کام ہے، جو اللہ والوں کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اگر ہمیں بھی اس سے کسی حد تک حصہ نصیب ہو جائے تو بس بات بن جائے۔ اس کا ذکر آگے کیا، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ پہلی چیز، میرے بندے تو وہ ہیں کہ جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں، بس کھڑے بیٹھے اور اپنی کروٹوں۔ یہ پہلی چیز ہے، پہلا وظیفہ ہمارا سب کا۔ ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں۔ ریممبرنس آف اللہ المائٹی۔ Those who remember, those who celebrate the praises or remembrance of Allah Almighty. قیامہ، کھڑے ہو کر، اسٹینڈنگ، قعودا، بیٹھے ہوئے، سٹنگ، وعلی جنوبہم، and when they are lying down on their sides، کروٹوں پہ دائیں بائیں، بس اللہ ہی اللہ۔ یہ مومن کی نشانی ہے۔ تو اس لیے جتنا ہو سکے یاد رکھو، اللہ کو یاد رکھو۔ اور دوسرا کام کیا ہے کرنے کا؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی پیدائش اور اس کی خلق میں، اس کی کریشن میں غور کرتے رہے۔ آسمان و زمین کو بیان کر دیا، اوپر نیچے درمیان میں پورا جہان آ گیا۔ یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے اندر غور و فکر کرنا، contemplation. They contemplate the wonders in creation of the heavens and the earth. کیا کیا چیزیں بنائی، کیسا آسمان بنایا،
زمین کیسی بنائی ہے، اس میں ہزاروں نشانیاں ہیں اور کرنے کے لیے. ہر چیز میں ایک ذرے میں اللہ کی معرفت کا پورا دفتر سجا ہوا. دفتریست معرفت کردگار. شیخ سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہر ورق دفتریست معرفت کردگار. ایک ایک پتا اللہ کی معرفت کا خزانہ ہے. انسان دیکھے تو صحیح نا، اور تو کرے. اتنی بڑی دنیا کہاں سے آ گئی، کس نے بنا دی؟ کوئی تو ہے بنانے والا، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. تو پھر انسان کیوں غافل ہے، کیوں نہیں دیکھتا؟ ہم اپنے گھر اور اپنے گھر کی چھت اور اس کے فرش کے بیچ میں جہاں رہتے ہیں تو کبھی نہیں بھولتے اس بات کو کہ یہ گھر میرا ہے، کیسے میں نے بنایا ہے، کتنے ارمانوں سے اس کو سجایا ہے، اور کتنی اس پہ میں نے کتنا لگایا ہے، یا کسی نے مجھے دیا ہے تو کس نے دیا ہے، آرکیٹیکٹ تو اس نے کیسا خوب بنایا ہے، وغیرہ وغیرہ سب یاد ہے ہمیں. تو اللہ کے گھر میں اتنے بڑے، اتنے زبردست آسمان کے نیچے، اتنے بڑے فرش کے اوپر، یہ ہزاروں لاکھوں ستاروں کے سائے میں، سورج اور چاند کی گردشوں کے درمیان، رات اور دن کے اس ماحول میں، اوپر سے فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش میں، بے شک واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے اختلاف میں کیا ہے، لآیات، دیر آر سائنز، نشانیاں ہیں، سائنس آف گاڈ، سائنس آف اللہ المائٹی، اولی الالباب. کس کے لیے؟ فار دا مین آف انڈرسٹینڈنگ، فار دا پیپل آف انڈرسٹینڈنگ. جو سمجھتے ہیں ان کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے ہے، غافلوں کے لیے نہیں. جو پڑے سوئے ہیں، یہ منکر ہیں، جو نہیں مانتے، ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. ہمیں تو ماننے والوں سے پوچھنا ہے کہ تم نے تو مان لیا نا، تو پھر اب اس کو جانتے کیوں نہیں ہیں، اس پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ تو اس پہ غور کرنے سے اللہ کا پتہ چلے گا نا. اللہ کے بارے میں سوال نہ کریں اللہ کیسا ہے، اس کائنات کو دیکھ کر خود سمجھ لیں کہ اللہ کتنا بڑا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تفکروا فی الخالق وتفکروا فی الخلق. خالق کے بارے میں غور مت کرو، اس کی خلق، اس کی کریشن کے بارے میں غور کرو، تو تمہیں پتہ چلے گا وہ کیسا ہے. بھلا تقدرون قدرہ، تم اللہ کی قدر، اس کی ذات، اس کی اصل شان کو پہچان ہی نہیں سکتے، اس کی حقیقت کو وہ ہم نہیں جان سکتے. تو اس لیے جب کائنات کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی ہے، کتنا بڑا ہے، سب سے بڑا. تو یہ سب آثار ہیں، نشانیاں ہیں. حیرت کی بات ہے لوگ کیسے انکار کر رہے ہیں. ایتھیزم تو دنیا میں کبھی تھا ہی نہیں. الہاد و بے دینی کا تو کسی عقل، کسی فہم میں جواز پایا ہی نہیں گیا. وہ زمانہ قبل از تاریخ میں جائیں اور آج کے دور میں بھی دیکھیں، جو بھی دنیا سمجھتی ہے، عقل رکھتی ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ بیوقوفی آئی ہے کہ کچھ لوگوں نے اللہ کی ذات کا انکار کرنا شروع کر دیا. اور رچرڈ ڈاکنز اور اس طرح کے لوگ، انہوں نے ایسی انشن مار دیا کتابوں میں، illusion of God اور یہ وہ. مگر حقیقت یہ ہے کہ کسی سائنس پر بھی یہ پورا نہیں اترتا یہ ان کا انکار. کوئی سائنس، کوئی عقل، کوئی لاجک کبھی بھی متفق نہیں ہو سکتی الہاد کے ساتھ، بے دینی کے ساتھ، کیونکہ یہ تو سامنے کی بات ہے، مشاہدہ ہے. بھئی ایک چیز ہے تو اس کا کوئی سبب بھی ہے نا. جب کوئی چیز ہے تو اس کی ابتدا بھی ہے. اگر ابتدا نہ مانے تو پھر یہ چیز ہے ہی نہیں. ماننا پڑے گا ابتدا ہے. تو جب ابتدا ہے تو وہ ابتدا کرنے والا خدا ہے بس. اب ایک بینک کو مان لو پہلے، یا اور کچھ مان لو، بھل جو بھی مان لو، لیکن ابتدا ہے. کائنات کا کہیں سے تو آغاز ہوا، پھر یہ اتنی بڑی کائنات ایسی خود بخود بن گئی. عجیب لاجک ہے. ایک چھوٹی سی ڈرائنگ بھی خود نہیں بنتی. ساری زندگی کے لیے رکھ دیں ایک صفحہ، ایک قلم، اور 100 سال کے بعد آ کے اٹھائیں، اس پہ کوئی خاکہ، کوئی ڈرائنگ، کچھ نہیں بنا ہوگا. قلم وہیں پڑا ہوگا، کاغذ ایسے رکھا ہوا ہوگا. ایک ڈرائنگ خود بخود نہیں بن سکتی. ایک پیج کے اوپر، ایک صفحے پہ ایک نقش خود بخود نہیں بن سکتا. اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ یہ سوال ہے نا. تو کسی بنانے والے نے بنائی. وہ ایک عربی تھا، اس نے مسئلہ ہی حل کر دیا. بڑا سمجھدار آدمی تھا.
اس سے پوچھا گیا خدا کی دلیل کیا؟ کہنے لگے خدا کی دلیل پوچھتے ہو؟ اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر. امام راضی نے یہ بات لکھی بڑے پیارے انداز میں، البعرۃ تدل علی البعیر. کہنے لگا یہ جو مینگنی ہوتی ہے نا اونٹ کی، یہ بتا دیتی ہے اونٹ یہاں سے گزرا ہے. والروث يدل علی الحمیر، اور جو گوبر ہوتا ہے یہ بتا دیتا ہے کہ گدھے یہاں سے گزرے ہیں. دیکھیں آپ، وآثار الاقدام تدل علی المسیر، اور قدموں کے نشان بتا دیتے ہیں کہ کوئی چل کر گیا ہے. فسماء ذات ابراج، یہ اتنے برجوں والا آسمان. وارض ذات فجاج، اور یہ اتنے راستوں والی زمین. وبحار ذات امواج، اور یہ اتنی موجوں والے سمندر. لا تدل علی العلیم الحلیم القدیر، یہ نہیں بتا رہے کہ کوئی حی و قیوم علیم و قدیر ذات موجود ہے. ایک مینگنی بتا دیتی ہے، ایک گوبر معمولی سی حقیر سی چیز ہے بتا رہی ہے، قدموں کا نشان بتا رہا ہے، ایک ذرہ بتا رہا ہے کہ کچھ ہوا ہے. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے سمندر، یہ نہیں بتا رہے کہ کوئی علیم و قدیر حی و قیوم ذات موجود ہے. تو یہ بات غور کرنے کی، وہی فرمایا یہاں پہ. دیکھو تو صحیح ذرا. تو جب انسان غور کرتا ہے نا تو پھر اس نتیجے میں پہنچتا ہے جو میں نے پہلے ذکر کیا، بس پھر اللہ ہی اللہ، ہر چیز کو دیکھے گا اللہ ہی اللہ. اور جب یہ چیز انسان کو حاصل ہو گئی اور تفکر حاصل ہو گیا، غور و فکر، تو بس پھر معرفت الہی آپ کے پاس ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ کی پہچان، اللہ کی معرفت. اور اس کا یہی طریقہ ہے، یہی اس کا ڈسکورس ہے، یہی اس کا طریقہ ہے. اسی طرح لوگ ترقی کر کے آگے جاتے ہیں اور اپنے ایمان کو پختہ کرتے ہیں. اللہ کی معرفت اس کو کہتے ہیں. پھر اسی سے خوف آتا ہے، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنا خوف ہوتا ہے. آپ پوچھتے ہیں نا لوگ علم حاصل کر لیتے ہیں، ڈرتے کیوں نہیں ہیں؟ اصل میں علم ایک اور چیز ہے، معرفت ایک اور چیز ہے. معرفت ایک تعلق ہے. علم بے شک اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور علم سے ہی انسان کی بنیادی اصلاح ہوتی ہے. علم کے بغیر تو آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا نا نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا. وہ اپنی جگہ ہے، لیکن وہ سوال کہ علم کے بعد کیوں نہیں لوگ ڈرتے، خوف کھاتے، ایسی بھی مثالیں ہیں. وجہ یہ معرفت کی کمی، غور نہیں کیا. اس لیے تو ایک حدیث میں آیا کہ تفکر ساعۃ خیر من عبادت سنہ، کہ ایک گھڑی کا تفکر، ایک گھڑی کا غور و فکر 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اور کہیں یہ بھی فرمایا کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر. جی یہ غور و فکر، وہ یہی ہے غور و فکر، یہی طریقہ ہے غور و فکر کرنے کا. ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو سمجھیں اور ذکر کرتے رہا کریں. ہر وقت درود شریف یا کوئی تسبیح پڑھتے رہا کریں. گاڑی میں بیٹھے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، گھر میں ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی بھی خاموش بیٹھے تو اس سے بہتر ہے کوئی نہ کوئی ذکر پکڑ لیں اور اللہ کا نام لیتے رہیں. انشاءاللہ دیکھیے کچھ دنوں کے بعد آپ کا دل پگھل جائے گا اور آپ کو نمازوں میں اور عبادتوں میں لذت آنا شروع ہو جائے گی. ذکر کا سب سے بڑا اثر یہی ہے. تو یہ چیز حاصل ہو جائے پھر کیا بات. ذکر اتنا کیجئے کہ ذکر کی لذت حاصل ہو جائے بس. اور ایک دفعہ اگر اللہ کی یاد کی لذت آپ کو مل گئی تو یہ ساری لذتوں پہ غالب ہے. دنیا کی ہر لذت پھیکی پڑ سکتی ہے، خدا کے ذکر کی لذت کبھی پھیکی نہیں پڑتی. آپ کھا کھا کے تنگ آ سکتے ہیں، آپ پہن پہن کے تنگ آ سکتے ہیں، آپ اچھی اچھی چیزیں دیکھ کر تنگ آ سکتے ہیں. دنیا کے ہر مزے میں بالآخر ایک حد ہے، ایک اینڈ آتا ہے، اس کے بعد وہ چیز بے مزہ ہو جاتی ہے. لیکن اللہ کا ذکر جتنا کرتے جاؤ اتنا مزہ بڑھتا جاتا ہے. آدمی کا دل چاہتا ہے اور کروں، پھر دل چاہتا ہے اور کروں، پھر دل چاہتا ہے اور کروں، یہاں تک کہ یہ ذکر انسان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. تو اس رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ یہ ہمیں ایک اچھا موقع ملتا ہے کہ تو انوائرمنٹ ہی سارا ذکر و فکر کا ہے. اور یہاں آج کے آیتوں میں یہ بھی فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے پیارے آپ پر اللہ کی کیسی مہربانی ہے. What a mercy upon you, oh my beloved messenger. کیسی مرضی، کیسی رحم، کیسا رحم، کیسی رحمت اللہ کی آپ کے اوپر ہے.
وَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، کہ آپ ان کے لیے انتہائی نرم ہو گئے. اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا نرم بنایا کہ کہیں سختی نہیں، شدت نہیں، سختی نہیں، اور کسی کو بیجا ڈانٹنا نہیں، کسی کو انتقام کا نشانہ نہیں بنانا. ہاں کبھی کبھی آپ نے اللہ کی حدود کے لیے ضرور غصے کا اظہار فرمایا، جلال کا اظہار فرمایا، لیکن اپنی ذات کے لیے کبھی سختی نہیں فرمائی اور لوگوں سے درگزر فرمایا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت زبان ہوتے اور دل کے آپ کج ہوتے تو یہ لوگ آپ کے ارد گرد سے چھٹ جاتے، یہ کوئی آپ کے پاس نہ رہتا. تو رسول پاک کے کردار میں ایسی کشش تھی، آپ کی اخلاق میں اتنی شیرنی تھی، آپ کی باتوں میں اتنی مٹھاس تھی، جو آتا آپ کا دیوانہ ہو جاتا تھا. اور جیسے پروانہ شمع پہ نچھاور ہو جاتا ہے، اس طرح آپ پر اپنی جان چھڑک دیتا. مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب پہلی دفعہ میں دیکھتے تو حضور کی ہیبت طاری ہو جاتی، اور جب حضور کے ساتھ بیٹھتے تو آپ کی محبت میں فنا ہو جاتے تھے. ایسی کشش آپ کے اخلاق میں، اسی کا ذکر کیا قرآن نے. اسی لیے تو کفار و منافقین کا ذکر آیا تو فرمایا پیارے محبوب نرم تو ہم نے آپ کو بنا دیا ہے، اب کبھی کبھی آپ سختی بھی فرمایا کریں. وغلظ علیہم، ان کافروں منافقوں پہ سختی کیجیے ذرا، دیکھیں نا، کیونکہ نرم آپ کو ہم نے بنایا ہے مگر یہاں سختی کی ضرورت ہے. اور ادھر موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں جلال رکھا تھا اس نے، موسیٰ علیہ السلام کو جلالی پیغمبر بنایا، ان میں غصہ تھا، جلال تھا، آتشی مزاج تھے، اس لیے ان سے فرمایا اے کلیم آپ کو ہم نے آتشی مزاج بنایا ہے، جب آپ وہاں جائیں فرعون کے دربار میں تو نرمی سے بات کیجیے گا. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، ذرا نرمی سے بات کیجیے. دیکھیں آپ وہاں کہا گیا کہ نرمی سے بات کیجیے، اور ادھر کہا گیا آپ ان پہ سختی کیجیے، یہ فرق ہے. تو اپنی اپنی طبیعتوں کا آپ جائزہ لے لیجیے، کس کے پاس جلال زیادہ ہے، کس کے پاس جمال زیادہ ہے. تو جس کے پاس جمال زیادہ ہے اسے کبھی کبھی جلال کی ضرورت پڑے گی، پڑنی چاہیے، اور جس کے پاس جلال زیادہ ہے اسے کبھی کبھی جمال کی، جس کے پاس جمال زیادہ ہے اسے کبھی کبھی جلال کی. بہرحال یہ چیزیں چلتی رہتی ہے. آپ کی طبیعت مبارکہ کو اللہ نے نہایت نرم خو بنایا ہے. اور آج کی آیتوں میں یہ بھی ہے کہ کوئی نبی کبھی خیانت نہیں کر سکتا. یہ اور سن لیجئے بس، خیانت ہمارے یہاں بہت بڑا مرض ہے، پینڈیمک ہے یہ کسی بھی وبائی مرض سے بڑا مرض ہے اب اس قوم کے لیے، خیانت، جس کا دوسرا نام کرپشن عام ہو گیا اس معاشرے میں. اللہ نے فرمایا یاد رکھو میرے کسی نبی کی شان نہیں کہ وہ خیانت کرے. وما کان لنبی ان یغل، کچھ لوگوں نے، منافقوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کے مال غنیمت کی تقسیم پر اعتراض کیا. اللہ نے فوراً آیت نازل کر کے فرمایا کیا کہتے ہو، نبی اور خیانت نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا. لنبی، کوئی نبی ایسا نہیں تھا جو خیانت کرے اور تم سے کچھ چھپائے. وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اتنے بڑے عذاب کے ساتھ نبی تو کیا کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا آدمی تصور نہیں کر سکتا. فرمایا جو بھی خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو ایسے لارا ہوگا اپنے سر پہ رکھ کے، اس کے سر پہ رکھا ہوگا وہ جو خیانت کریں گے. آج لوگ پتہ نہیں کیا کیا کھا گئے اور ڈکار بھی نہیں لے رہے، سب معاف کرا لیا ہے. قیامت کے دن پتہ چلے گا کس کس کے سر پہ کیا کیا رکھا ہوا ہے. ایک سوئی سے لے کر پہاڑ تک کچھ نہیں چھپا رہ جائے گا. یہ جو کھا کے بیٹھے نا، فکر نہ کریں، یہاں تو کوئی حساب لینے والا نہیں، حساب لینے والے بھی سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں، سب آپس میں چور کا بھائی گرے کٹ کا ٹولا. یہ سارا سلسلہ آج یہ ہے کہ کھاؤ پیو لوٹو اس قوم کو. مگر قیامت کے دن دیکھیے گا ہمارے ان لیڈروں کے سروں پہ کسی کے اوپر ہمالیہ رکھا ہوا ہوگا، کسی کے اوپر کیٹو رکھا ہوا ہوگا، کسی کے اوپر کوئی پہاڑ ہوگا، کسی کو کوئی پہاڑ ہوگا، پتہ چلے گا نہیں. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلم شریف کی حدیث میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رکبتہ بعیر لہ رغاء، خبردار میں تم میں سے کسی کو قیامت کے دن اس طرح نہ دیکھوں کہ وہ آ رہا ہو اور اس کے سر کے اوپر، اس کی گردن کے اوپر اونٹ سوار ہو. وہ مجھے دیکھے یقول یا رسول اللہ اغثنی، اے اللہ کے رسول میری مدد کیجئے. اس کے سر پہ اونٹ ہے، وہ بڑبڑا رہا ہے، لہو رغاؤن، اونٹ بڑبڑا رہا ہے، اور یہ مجھے دیکھ کر کہے گا کہ یا رسول اللہ میری فریاد سنیے، اغثنی یا رسول اللہ،
یہاں تو آپ کہتے ہیں نا اغثنی یا رسول اللہ، لیکن وہاں کا تو سوچئے، یہاں تو مواخذہ نہیں ہو رہا. بہت سے لوگ بہت کچھ کھا پی کے بھی اغثنی اغثنی کر لیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے وہاں پر فرمایا جب تم مجھے پکارو گے تو میں کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں یہ جواب دوں اقول لا املک لک شیئا قد ابلغتک، میں آج تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. پھر فرمایا کہ دیکھو قیامت کے دن لا الفین احدکم یجیء یوم القیامت علی رکبتہ فرس لہو حمحمہ، میں کسی کو ایسے نہ دیکھوں کہ کوئی آئے اور اس کے گردن کے اوپر گھوڑا سوار ہو اور وہ گھوڑا ہنہنا رہا ہو اور مجھے دیکھے تو کہے اغثنی یا رسول اللہ، تو میں اس سے کہوں کہ میں آج کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میں نے تم تک پہنچا دیا. پھر فرمایا خبردار میں کسی کو قیامت کے دن اس طرح نہ پاؤں کہ یجیء یوم القیامت علی رکبتہ شاۃ لہو صغاء، کہ اس کی گردن پہ بکری سوار ہو اور وہ ممیا رہی ہو اور وہ مجھے دیکھے تو کہے اغثنی یا رسول اللہ، میری مدد کیجئے اللہ کے. میں کہوں گا آج میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا، میں نے تو اپنا پیغام پہنچا دیا تھا. فرمایا قیامت کے دن، پھر آگے فرمایا قیامت کے دن کوئی اس طرح نہ آئے کہ اس کے سر پر، اس کی گردن پر رکبتی نفس لہو سیاہ، کہ کسی کی جان سوار ہو اور وہ چیخ رہا ہو اور یہ مجھے دیکھے اور کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میں اس کے کام نہیں آؤں گا. پھر فرمایا قیامت کے دن کوئی اس طرح نہ آئے کہ اس کے سر پر، اس کی گردن پر علی رکبتی رکاء تخفق، کپڑے کا تھان رکھا ہوا ہو اور وہ لہرا رہا ہو اور یہ مجھے دیکھ کر کہے اغثنی یا رسول اللہ، تو میں اس کے لیے کچھ نہیں کروں گا. پھر فرمایا قیامت کے دن کوئی اس طرح نہ آئے کہ کوئی اپنی گردن کے اوپر سونا چاندی لے کر آئے علی رکبتہ صامت، اور پھر مجھے دیکھے تو کہے یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، تو میرا جواب وہی ہوگا. پھر دیکھ لیا آپ نے، یہ ساری چیزیں بتا دیں تفصیل سے. یہی چیزیں ہیں انسان جن میں حق تلفی کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، بس اس پر سب کا قیاس کریں. تو یہ جو فرمایا نا قرآن نے اس کو مختصر یہاں کہا وَمَن یغلل یاتی، جو بھی خیانت کرے گا وہ لے کر آئے گا. اللہ کے رسول نے اس کی وضاحت کر دی اور یہ بھی بتا دیا کہ اس وقت کتنی بڑی حسرت ہوگی. آج بہت سی خیانتیں وہ ہیں جو خیانت رہی نہیں، ہم نے ان کو خیانت سمجھنا ہی چھوڑ دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جائز ہے، حالانکہ جائز نہیں. ہمیں آپ کو بہت سی چیزیں ایسی ملتی ہیں جو امانت کے طور پہ ہوتی ہیں. کسی کمپنی میں، ادارے میں، فیکٹری میں، کارخانے میں، سرکاری ملازمت کے دوران، وہ سب امانت ہوتی ہیں اس ادارے کی جو ہمیں کام کرنے کے لیے دی جاتی ہیں چیزیں. یہ قوم کیا کرتی ہے الا ماشاء اللہ، شاید ہی کوئی آپ کو ملے، چراغ لے کے ڈھونڈیں گے تو شاید کوئی ایک آدھ ملے بندہ، ورنہ سب کا یہ حال ہو گیا اب ہمارا کہ چلو اس سے کیا ہوتا ہے، ہم بچ گیا لے جاؤ، ہمیں ملا ہے ٹھیک ہے، بچ گیا لے جاؤ، جو بچا لے گئے اٹھا. جو بچا لے گئے وہ تو بڑے نیک لوگ ہیں کہ بچا ہے تو لے گئے. یہاں تو ایسے ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو کام کا ہے وہ بھی لے گئے اور اس کے بعد پھر دوسرا فارم بھرا، دوسرا پھر اور منگا لیا، پھر اور منگا لیا اور منگا لیا. کچھ نہیں چھوڑتے ہم لوگ، سارا علم و ہنر سب غارت گیا ہر شعبے میں. دوائیاں چوری تو جناب آلات سرجری گئے، تو اسکولوں سے، کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے وہاں کی چیزیں گئیں، فرنیچر گئے، الیکٹرک کا سامان گیا، مختلف محکموں سے پورا ایک اسٹیل مل کھا گئے. یہ قوم اسٹیل مل کھا گئی، لے گئے لوٹ لوٹ کے. میں نے لوگوں کے گھروں میں دیکھا کیا کچھ لے لے کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے، عام ورکر. اور دیندار لوگ بھی ایسے کر لیتے ہیں. تو وہی اس سے بچے. ہمارے ذہنوں سے تصور ہی مسخ ہو گیا، دین کا مٹ گیا، ہم نے دین کو سمجھنا ہی چھوڑ دیا، امانت کو کا تصور بدل گیا. یہ خیانت ہے، اس کا جواب دینا پڑے گا. ہمیں اجازت نہیں، کسی کی بھی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے آپ. چھوٹی سے چھوٹی چیز امانت ہے. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن مجید کھلا ہوا ہے، میں یہ جو ٹیشو پیپر یہاں رکھا ہوا ہے نا، یہ اس کو بھی میں ناجائز و حرام سمجھتا ہوں کہ میں اس کو لے جا کر اوپر گھر میں استعمال کروں. یہ یہاں کے لیے رکھا ہے، بخدا میں اس کو گھر میں لے جا کے استعمال نہیں کر سکتا. یہاں سے اٹھاؤں بھر بھر کے وہاں لے جاؤں، اپنے بچوں میں تقسیم کروں وہاں رکھ لوں، نہیں. میرا گھر میں اپنا الگ ہے، میں خود خریدوں گا
اور اس کو استعمال. حالانکہ ایک ٹیشو پیپر ہی تو ہے, اس کی کیا ہے حیثیت ہے, مگر قیامت کے دن سے ڈر لگتا ہے. یہ سب کچھ پڑھا ہے, دیکھا ہے, تو اس لیے قیامت کے دن اس کا بھی جواب کہیں ایسا نہ ہو یہی سر کے اوپر رکھا ہوا لہرا رہا ہو, اس کا جواب دینا پڑ جائے. اس لیے دوستو اللہ کا خوف پیدا کریں اور امانت کے معاملے میں احتیاط کریں. لوگوں نے ہم بڑا ریکارڈ خراب کر دیا اور ہم بڑے بدنام ہو گئے پوری دنیا میں. مہر لگ گئی ہے پاکستان اور خائن 2 نمبر کرپٹ. مسلمانوں میں باہر تو باہر, ادھر مسلمانوں میں, عرب میں, UAE میں, ادھر ادھر باقاعدہ اعلانیہ یہ بات کہہ دی گئی بھئی یہ قوم جو ہے ناقابل اعتبار. خائن, خیانت کچھ نہیں چھوڑے گی, تباہ ہو جائیں گے ہم. یہ ملک ترقی نہیں کر سکے گا جب تک یہ خیانت. اور یہ ہم میں یہ خیانت یہ بعد میں آئی ہے, یہ اوپر سے ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے. یہ قوم بہت اچھی تھی, یہ بچے ہمارے, ہم نے وہ دور بھی دیکھا اپنے بڑے بوڑھوں کا جب بڑے امانت داری سے کام کرتے تھے. وہ دور ہم نے دیکھا, وہ نسل دیکھی ہے, اس میں چلے گئے ہمارے اوپر والے. اب یہ اوپر سے ہر جگہ کرپشن ہو گیا, بدعنوانی اور لوٹ مار ایسا حلال کر لیا گیا, تو نیچے قوم بھی بے خوف ہو گئی. بات وہی ہے, الناس علی دین ملوکہم, لوگ اپنے بادشاہوں اور حکمرانوں کے دین پر ہوتے ہیں. تباہ کر دیا لیڈروں نے, حکمرانوں نے اور اس نظام نے, کھا کھا کے اور ایسی مثالیں قائم کر کے کہ قوم کے دل سے خوف چلا گیا. تو بہرحال اب ان کی ذمہ داری ہمارے اوپر تو نہیں ہے, ہمیں تو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. اعمال کا حساب سب اپنا اپنا دیں گے. ہمیں جو معلوم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنا چاہیے. خیانت سے بچیے. صادق اور امین یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا وصف اور پہلی نعت تھی جو مکے میں مشہور ہوئی, اور سارے اہل عرب جو گنگناتے اور کہتے اور جس کا کلمہ پڑھتے تھے وہ یہی کہ انت امین انت صادق, آپ امین ہیں آپ صادق ہیں. اسی لیے رسول اللہ کی بات سب نے مان لی. امین و صادق بنیے اور ایسے لوگوں کی قدر کیجیے جو امانت اور دیانت کے ساتھ آپ کے درمیان, آپ کے گھر میں, آپ کے معاشرے میں جہاں بھی پائے جائیں. اللہ تعالی ہمیں امانت اور صداقت عطا فرمائے اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.